اس کو ٹیک اپ کریں گے. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کب تک یہ سماعتیں چلیں گی, کب تک عمران خان صاحب کو رہائی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, میری عمران خان صاحب سے پرسوں ملاقات ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ مجھے یہ جو میرے کیسز ہیں القادر کیس, اس کی سماعت کے لیے آپ لوگ اپلیکیشن دیں اور جلد سے جلد لگوائیں. آپ کو یاد ہے یہ وہ کیس ہے جس میں ہم پہلے بھی چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے تھے, ان کو چیمبر میں ملے تھے اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کیس کی سماعت کی جائے, اور یہ پچھلی عید سے پہلے کی بات ہے. اور 2 تاریخیں اس کے بعد لگیں. پہلی تاریخ پہ بینچ نہیں تھا, پھر ہم دوبارہ گئے چیمبر میں, وہاں دوبارہ سے ریکویسٹ کی, پھر دوبارہ لگا. اب ایک آفیشیل اپلیکیشن دوبارہ لگائی گئی ہے جس میں پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم تاریخ دیں گے. تو امید تو ہماری یہی ہے کہ وہ جلد لگے کیس, کیونکہ ہم ایک نارمل کیس اگر ہونا تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جب آپ بیل کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر فوراً لگ جاتی ہے. یہ بڑا غیر معمولی ہے کہ آپ 15 دن سے زیادہ کوئی نارمل کیس کی بیل نہ لگے, لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں گے کب سے ہم لگے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں لگ رہا ہے. اس کی وجہ مجھے یہ لگتی ہے جس طرح کہ اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ نیچے جو توشہ خانہ 2 کی ٹرائل چل رہی ہے اس میں کوئی فیصلہ آ جائے. تو یہ ایک بڑا ہمارا المیہ ہے ہمارے سیاسی نظام کا, اور ساری قوم اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ہائی کورٹ اتنی شاندار بلڈنگ ہے جس کا ہم اندر کھڑے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہاں انصاف کا جو ترازو ہے وہ برابر رہے گا اور ہمیں انشاءاللہ انصاف ملے گا. اچھا علی ظفر صاحب, یہ بتائیے گا کہ اگر القادر کے حوالے سے یہاں سے ضمانت ہو جاتی ہے تو جو ٹرائل اس وقت اڈیالہ میں چل رہا ہے اس سے اگر وہ جاری بھی رہے تو اس سے پہلے یہاں پہ ضمانت ہو جائے تو عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں اس دوران؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کے تو اور کوئی کیس چل رہا ہے, لیکن بشرا بی بی تو ضرور باہر آ سکتی ہیں, ان کے خلاف تو اور کوئی کیس نہیں ہے اس کے علاوہ. سر, جو کل سینٹ قائمہ کمیٹی میں سے استعفے دینے کا عمران خان صاحب کا آرڈر ہے تو اس پر امپلیمنٹ ہوا ہے سر ابھی تک؟ جی, اس پہ بالکل حکم, چونکہ ہم نے میں نے سنا کل شام کو علیمہ بی بی کا پیغام آیا اندر سے اور انہوں نے اناؤنس کیا, تب مجھے اطلاع ملی تھی. تو میں نے کل شام کو ہی سارے سینیٹر صاحبان کو لکھ دیا تھا کہ اپنے اپنے استعفے جو ہیں کمیٹی سے مجھے پہنچا دیں میرے پاس دفتر, چونکہ میں پارلیمنٹ کی لیڈر ہوں. تو وہ جب میرے پاس پہنچیں گے تو میں پھر چیئرمین صاحب کو بتاؤں گا. تو ابھی کچھ پہنچ گئے ہیں, کچھ لوگ ادھر ادھر باہر ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آج شام تک آ جائیں گے. تو اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہوگا, کوئی اس میں شک ہی نہیں. اگر انسٹرکشن خان صاحب کی آ گئیں تو اس پہ کمپلیٹ امپلیمنٹیشن ہوگی. اچھا ظفر صاحب, عمران خان سے اس حوالے سے جو سیاسی رہنما ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہے یا وکلا کی جانب سے مشورہ دیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفے دے دیں؟ اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آگے جا کے قومی اسمبلی اور سینٹ کی جو نشستیں ہیں وہ بھی خالی کی جا سکتی ہیں اور کے پی کے کی حکومت بھی گرائی جا سکتی ہے. جی دیکھیں, جہاں تک تو نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کا معاملہ تھا کمیٹی سے ریزائن کرنے کا, اس میں تو میں بالکل شامل تھا. جو ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, بڑی طویل, کوئی 1.5 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی خان صاحب سے, اور ان کو دونوں طرف کی جو تھیں آرگیومنٹس, جو بحث دونوں طرف کی ان کو دی گئیں, اور انہوں نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں, ایک پروٹیسٹ ہم نے کرنی ہے, اور یہ پروٹیسٹ کے طور پر نیشنل اسمبلی کی کمیٹی سیٹوں سے ہم نے ریزائن کرنا ہے. تو جب پروٹیسٹ کی بات ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ فائدہ نقصان نہیں دیکھتے, آپ ایک پروٹیسٹ ایک اصول کے طور پہ کرتے ہیں, اس لیے انہوں نے وہ پروٹیسٹ کر دی اور اس پروٹیسٹ کے تحت نیشنل اسمبلی سے کر دیا. کل جو سینٹ کی سیٹوں کا تھا اس میں چونکہ میں کل گیا تھا لیکن میری ملاقات نہ ہو سکی, تو اندر کیا ڈسکشن ہوئی وہ مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے بتایا کہ مجھے اناؤنسمنٹ کا پتہ چلا شام کو, تو اس کے بعد عمل درآمد ہم کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس پہ کیا بحث ہوئی مجھے نہیں معلوم. اچھا سر, حکومت کو تو سپیس مل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ نتائج آئیں گے اس کے؟ اس سے پہلے بھی 2 اسمبلیوں سے استعفے دیے گئے تھے, قومی اسمبلیوں کی سیٹوں سے استعفے دیے گئے تھے. کچھ اس سے خاطر خواہ کوئی نتائج یا کچھ فائدہ ہوگا؟ اس سے تو حکومت کو سپیس نہیں مل رہی. دیکھیں, جس طرح میں نے کہا کہ جب آپ اصول کی بات کرتے ہیں اور انڈر پروٹیسٹ آپ کوئی حرکت کرتے ہیں یا کوئی کام اٹھاتے ہیں تو پھر آپ فائدہ نقصان نہیں دیکھتے. تو آپ کی ڈبیٹ جو ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, یہ بالکل بجا ایک ڈبیٹ ہے. ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ کمیٹی سے ایک میدان چھوڑنے سے آپ فائدہ دے رہے ہیں, دوسری سائڈ کو وہ تو اپنی کمیٹی سنبھال لیں گے, وہ ایک بحث ہے ضرور.
اور دوسری طرف بحث یہ ہے کہ ہم ایک پروٹیسٹ کے طور پہ اگر اصول کے طور پہ ہم ریزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں نقصان ہو بے شک، لیکن ہم اصول پہ کھڑے ہیں اور ہم قوم کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اصول پہ کھڑے ہیں. تو ان دونوں بحثوں میں جو دوسری بحث ہے وہ زیادہ مضبوط سمجھی گئی. لیکن ہر فیصلے کا میں آپ کو بتاؤں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، دونوں طرف کا ایک رخ ہوتا ہے. تو آپ نے جو بیان کیا وہ ایک رخ ہے، لیکن جو پی ٹی آئی نے بیان کیا وہ ایک دوسرا رخ ہے. سر یہ میدان آپ خالی چھوڑ رہے ہیں، کمیٹیز میں بلز آتے ہیں، ڈسکس ہوتے ہیں، تو آپ بالکل میدان خالی چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی بحران ہے، اس سے جو جمہوری ایک عمل ہوتا ہے وہ متاثر